السلام علیکم تمام دوستوں کو بہت بہت سلام۔ اور اس وقت پورے پاکستانی نیشن میں ایک ہیجانی کیفیت بپا ہے جو میڈیا پر سانحہ موٹر وے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اس پر بہت سی گفتگو ہو چکی ہے اب تک، لیکن اس وقت جو اس پوری گفتگو کے اندر جو موڑ آیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک بڑی خبر ہے اس وقت تک کی جو میڈیا پر بریک ہو چکی ہے۔ پچھلے 2-3 دنوں سے اس پر میں دیکھ رہا تھا جو انداز اختیار کیا گیا، اور جس طریقے سے سی سی پی او لاہور نے جو انتہائی غیر ذمہ دارانہ قسم کا بیان دے کر پوری نیشن کے جذبات اور احساسات کو بھی مجروح کیا گیا، اور اس پر میں حیرت زدہ تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب ایک پروگرام کے اندر جب ان سے بار بار یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ سی سی پی او کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ لوگوں کے جذبات اور احساسات کے ساتھ کھیلے، تو اس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جناب والا جو وزیر اعلیٰ بزدار صاحب ہیں وہ شاید بہت زیادہ چاروں طرف سے جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں۔ لیکن اب کی جو خبر آ رہی ہے، اور اس وقت جو سب سے بڑی بریکنگ نیوز جو میڈیا پر اب سے کچھ دیر میں آ جائے گی، اس پر ساری چیزیں آپ بھی دیکھ لیں گے، لیکن ابھی تک کی جو میری بات ہوئی اور میں نے جو ابھی تک اس میں سارا دیکھا ہے کہ حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی خبر ہے کہ جو اس کے مرکزی ملزم ہیں ان تک پولیس پہنچی ہے، اس میں سے ایک کو گرفتار بھی کیا ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں عدلیہ پر ایک سوالیہ نشان بنتا ہے۔ جس شخص کو پکڑا ہے، ابھی جس کو گرفتار کیا ہے، عابد نامی شخص کا جو ایک ساتھی ہے وقار، آپ ذرا ایک حیرت انگیز دیکھیں کہ یہ شخص آلریڈی گرفتار تھا، اور ابھی کچھ دن پہلے اس کو ضمانت ملی تھی اور یہ رہا ہو گیا تھا۔ اور یہ اتنا گھناؤنا اور اتنے درندگی اس انسان کے اندر ہے کہ اس کی عمر صرف 27 سال ہے، اور ایک حیرت انگیز چیز آپ یہ دیکھیں کہ 27 سالہ نوجوان جو آلریڈی پہلے گرفتار ہو کر ضمانت پر رہا ہونے کے بعد اتنا خوفناک کام اس نے سر انجام دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو اس وقت اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کر پوری پاکستانی نیشن کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پرسوں لاہور بھی جا رہے ہیں، اور اس وقت ضرورت ہے کہ اس شخص کو فوراً گرفتار، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک فوری انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری عدالتوں میں جو انصاف کا معیار ہے اور جس طریقے سے انصاف ہو رہا ہے، خدا کی قسم سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ انصاف لینے کے لیے جو مظلوم ہے وہ در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس واقعے کے اوپر جس طریقے سے ہماری پوری نیشن نے، سول سوسائٹی نے جو بھرپور اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ یہ جو معاملہ تھا کوئی اتنا معمولی نہیں ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جس طریقے سے ان درندوں کو کھلا چھوڑا جا رہا ہے، اور پھر عدالتی نظام کے اندر جس طریقے سے ان کے ساتھ جو ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، یہ ایک بڑا عجیب و غریب، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پورے عدالتی نظام پر ایک سوالیہ نشان بھی ہے۔ اب یہ شخص گرفتار ہوا ہے، اور ابھی تک کی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس کی گرفتاری کی جگہ سے وہاں سے ایک عورت کو بھی گرفتار کیا گیا، اور اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے یہ وہی شخص ہے جس نے گزشتہ اس نے جو سب سے بڑا جرم کیا تھا، وہ گھر والوں کے سامنے اس نے جو ہے آبرو ریزی کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے حکومت کو اپنی بھرپور طریقے سے جو ہے عوام کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتے ہوئے اس کو نہ صرف سرعام پھانسی دی جائے بلکہ عبرت بنایا جائے، اور معاشرے میں بیٹھے ہوئے درندوں کے لیے یہ سبق بن جائے۔ کیونکہ دیکھیں آپ جائیں نا، یہ بھی قریب ہی ہمارے دبئی ہے، ہمارے قریب سعودی عرب ہے، بہت سارے ممالک میں سرعام سزاؤں کا تصور موجود ہے، اور سرعام سزا اسلام خود کہتا ہے کہ ایسے درندوں کو سرعام سزا دی جائے کہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر یہ کالک کا ٹیکا بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارا معاشرے کے اندر ایسے شعبدے باز، نام نہاد انسانی حقوق کا واویلا مچانے والے ہمیں وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی سرعام سزا نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں سرعام سزا نہیں ہونی چاہیے؟ کہ جب وہ اس طریقے سے درندگی اور بربریت، بے حیائی اور یعنی فحاشی کا بازار گرم کر رہے ہیں، تو پھر سرعام پھانسی دینے میں کیا تکلیف ہے بھائی؟ کیا انسانی حقوق کی تنظیموں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ وہ اس کی مخالفت کریں؟ لہٰذا عمران خان صاحب آپ نے کسی کی بات نہیں سننی، آپ نے اس نیشن کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کا حق ادا کرنے کے لیے اس کا بہترین حق یہ ہے کہ ملزم جو مجرم ہے اسے گرفتار کیا گیا ہے، اس کا تیز ترین ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ پیشیاں ویشیاں نہیں پڑھنی چاہیے کہ جناب آج یہ ہو گیا، آج فوری طور پر اس کے تمام ایویڈنس ہیں اور اس کا ڈی این اے بھی جو ہے میچ ہو گیا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عدالت تیز ترین انصاف کو یقینی بنائے، اور ہمارے پورے معاشرے میں اس وقت جو بے چینی ہے اس کا سدباب کرے، اور اس کا سدباب اسی صورت ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کو سرعام پھانسی پر لٹکا کر
جو ہے وہ ان کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ ہمارے معاشرے میں رہنے والی ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوں اور ایسے لوگ عبرت بن جائیں. تو لہٰذا اس پر اب کوئی دو رائے نہیں ہے. پوری نیشن نے بھرپور طریقے سے نہ صرف اس واقعے کو کنڈیمڈ کیا ہے بلکہ اس کے اوپر اس وقت پوری نیشن کے اندر سارے لوگوں کے ایک جیسے جذبات ہیں اس وقت. تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب آپ اپنا کردار ادا کریں. سی سی پی او صاحب کو آپ نے جو شو کاز نوٹس دیا ہے اس سے بات نہیں بنے گی. لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. سی سی پی او صاحب کو بھی لائیں ذرا کٹہرے میں. ان کو کس نے اختیار دیا ہے؟ یہ جان و مال کے تحفظ کے لیے اس ڈیوٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں, نہ کہ کسی کے جذبات اور احساسات پر نمک چھڑکنے کی ان کو اجازت دی جائے. لہٰذا اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے. پوری نیشن کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی اسی وقت ممکن ہوگی جب یہ لوگ سر عام ان کو آپ لٹکا کر اور ایک نئی روایت کا آغاز کریں گے. اور اس میں اب کوئی ابہام باقی نہیں رہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے. یہ ملک اللہ نے ہمیں بڑی یوں سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا قدرت کی طرف سے انعام ہے, لیکن ہم اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ بہت خوفناک ہے. لہٰذا ہر شخص اس وقت دیکھ لے اور حکومت پر بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت کسی بھی قسم کے لے تو لان سے کام نہ لے. اور سب سے بڑی بات یہ بار بار میں دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ ہمارا جو نظام انصاف ہے اس پر سوالیہ نشان ہے. ہمارے نظام انصاف کے اندر انصاف لینے والا در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کر اس کو اتنا زچ کر دیا جاتا ہے کہ وہ انصاف کی خواہش سے ہی محروم ہو جاتا ہے. وہ انصاف مانگنے سے ہی کہتا ہے مجھے انصاف چاہیے ہی نہیں. تو لہٰذا چیف جسٹس صاحب آپ بھی حشر کیوں نہیں اٹھا دیتے؟ آپ کب حشر اٹھائیں گے؟ جب اس قوم کی رگ رگ سے خون نکال دیا جائے گا. ایسے بے شمار واقعات ہیں اور ہمیشہ ماضی میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ مجرم پکڑے جاتے ہیں لیکن ہمارے عدالتی انصاف کے اندر ایسی لکنت اور ایسی چیزیں ڈال دی گئی ہیں کہ جناب انصاف کے متلاشی جو ہیں وہ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں اور ان کو انصاف نہیں ملتا. لہٰذا اس وقت پوری نیشن ایک پیج پہ کھڑے ہو کر آپ سب کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ان درندوں کو آپ سر عام الٹا لٹکا کر پھانسی دیں اور ان کو عبرت بنا دیں تاکہ معاشرے میں بیٹھے ہوئے ان درندوں کو, یہ جو دوسرے درندے جو ان کو دیکھیں ان کے اندر بھی عبرت پیدا ہو. چھوٹی اور معصوم بچیوں کی آبرو ریزی ہو رہی ہے اور ہم صرف زبانی کلامی جمع خرچ سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے. اور میں ان تمام نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیموں اور ان کے بڑے بڑے وڈیروں اور لٹیروں سے کہتا ہوں کہ تمہیں میں شٹ اپ کال دیتا ہوں کہ اگر تم ان باتوں کے اوپر اپنا احتجاج لانچ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ان کے انسانی حقوق ہیں جو درندگی اور بربریت اور آخری درجے کی بے حیائی کے راستے پر ہیں, ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے, کیونکہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے اور یہی ان کی سزا ہے. اگر ان کو سنسار کیا جائے گا تو پورے معاشرے کے اندر, پوری سوسائٹی کے اندر پیغام جائے گا. لیکن ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ نام نہاد جو موم بتی مافیا ہے یہ اٹھ جاتے ہیں, پلے کارڈ لے کر باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں جناب انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور لانتیوں ملونوں, تم سب سے بڑے ملون ہو ہماری سوسائٹی کے. اور میں پوری سول سوسائٹی کو بھی کہتا ہوں کہ اس طرح کی انسانی حقوق کی تنظیموں کے علم برداروں پر نظر رکھیں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی, عریانی, فحاشی کو پھیلا کر ہمیں بے روح کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے عدالتی نظام کے اندر اس وقت بہت ساری اصطلاحات کی ضرورت ہے. اور چیف جسٹس صاحب, اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے اور اس وقت ہمیں پوری نیشن کی ایک آواز ہے اور پوری قوم ایک ہی بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ان کو سر عام پھانسی دی جائے, سر عام ان کو سنسار کیا جائے. کیونکہ اسلامی سزاؤں کے تصور سے ہی جو ہے مجرم کانپ جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ اگر کوئی کھڑا ہو کر کسی کے انصاف کی آواز بلند کرتا ہے اسی کے خلاف کھڑے ہو کر یہ اپنا سارا ٹوپی ڈرامہ لگاتے ہیں. تو لہٰذا اس وقت کوئی دو رائے نہیں ہے, پوری قوم دیکھ رہی ہے. عمران خان صاحب آپ کی طرف بھی نگاہ جمی ہوئی ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو بھی دیکھ رہی ہے اور سب سے پہلے عدالت کی طرف بھی دیکھ رہی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جتنی پروسیکیوشن کے اندر جو کمزوریاں ہمارے ہاں پیدا کر کے مجرموں کو بچایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ان کو پھر راستہ مل جاتا ہے. اور اب یہ اس شخص کے ساتھ بھی تو یہی ہوا, عابد کے ساتھ, جسے بھی گرفتار کیا ہے. اس نے پہلے بھی اسی طرح کی ایک واردات کی ہے کہ ڈکیتی کی ہے گھر کے اندر جا کر اور پھر ان گھر والوں کے سامنے, ان کے شوہر کے سامنے, ان کے گھر والوں کے سامنے اس خاتون کے ساتھ انہوں نے جو ہے زیادتی کی ہے. تو ان ملونوں کو کسی بھی قسم کا کوئی سپیس نہیں ہے, ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ
اسلام کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے درندوں کو سرے عام پھانسی دے کر آپ اس معاشرے کے زخموں پر مرہم رکھ سکتے ہیں، ورنہ ہوگا کیا کہ اس معاشرے میں جنگل کا معاشرہ قائم ہو جائے گا، جسے یہ موم بتی مافیا اور یہ انسانی حقوق کے نام نہاد ٹھیکیدار یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں، بپا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، اگر حیا، غیرت، ایمان کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ حیا ہے۔ جب حیا رخصت ہو جائے تو پھر جو چاہے کرتے پھرو، پھر جو چاہے آپ بے حیائی کے مناظر کرو۔ تو لہٰذا اس پر اب کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پوری پاکستانی نیشن جو ہے وہ اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کو سرے عام سنسار کیا جائے، ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے اور ان کو عبرت بنایا جائے، تاکہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سکھ کے ساتھ باہر نکل سکیں، سکھ کے ساتھ ان ہواؤں میں جو ہے وہ سانس لے سکیں۔ لہٰذا ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، ان کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی سہولت نہیں ہونی چاہیے، اور جو ان کے سہولت کار بنے ان کو بھی گردنوں سے پکڑیں، کیونکہ کب تک یہ تماشا لگے گا ہمارے ملک میں؟ کب تک اس طرح کے درندوں کو اور اس طرح کے لوگوں کو ضمانتیں دی جائیں گی؟ کب تک اس ایسے درندوں کو چھوڑا جائے گا؟ ابھی اسی کو ضمانت ملی ہے تو اس نے یہ نیا چاند چڑھایا نا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب عدالتی نظام کے اندر بھی بہت بڑی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے چیف جسٹس صاحب آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ آپ نے ابھی کراچی کے اندر جو سو موٹو لیا اس پر نیشن آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو لہٰذا اب یہ تاریخوں پہ تاریخوں والا کام نہیں ہے، اب تو مجرم پکڑا گیا ہے، سارے شواہد موجود ہیں، ڈی این اے ہو چکا ہے۔ اب یہ بات آپ دنوں میں فیصلہ دیں، مہینوں اور سالوں کے فیصلے جو ہیں وہ اب ہمارے جذبات اور احساسات کے لیے تشفی نہیں بن سکتے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو تیز ترین انصاف کی فراہمی کا تصور لے کر آنا ہوگا، ورنہ ہوگا کیا؟ ہمارا معاشرہ پھر تباہی اور بربادی کے جس راستے پر یہ درندے ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکے گا۔ لہٰذا یہ جو میری باتیں ہیں یہ اس وقت پوری نیشن کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتی ہیں، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پہ کوئی سیاست نہ کرے خدا را۔ ان لوگوں کو لٹکائیں اور لٹکا کر عبرت بنائیں، اور اس دھرتی پر جو درندے ہیں ان کو پیغام جائے کہ اگر انہوں نے آئندہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو پھر اس کی آنکھیں بھی نکال دی جائیں گی اور اس کو عبرت بنا دیا جائے گا۔ عمران خان صاحب، میں تو حیرت میں تھا کہ پوری نیشن اس وقت کرب میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ میں سی سی پی او صاحب کا بیان سن کر یقین جانیے کہ میرے بھی جذبات مجروح ہوئے کہ یار ایک آدمی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور آپ جناب والا وہاں بھاشن دے رہے ہیں کھڑے ہو کر۔ آپ کو کس نے اجازت دیا بھاشن دے؟ آپ کو سی سی پی او جو بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ آپ اس قوم کے جذبات اور احساسات کا کوئی لحاظ اور خیال نہ رکھیں۔ لہذا تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو اس وقت میرے ساتھ تھے۔ تھوڑا سا یہاں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، تو بہرحال اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پوری قوم کی ایک ہی اس وقت جو ہے وہ آواز ہے کہ لوگوں کو سرے عام لٹکایا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔